آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز کی انجیل اس کا چوتھا باب 24ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک۔ بیج کی تمثیل۔ اور اس نے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج اگے اور بڑھے اور وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ زمین خود بخود پھل لاتی ہے، پہلے پتی پھر بال میں پورے دانے، اور جب پھل پک جاتا ہے تو وہ فوراً درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ رائی کے دانے کی تمثیل۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں یا کس تمثیل سے اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب بویا گیا تو اگتا اور سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا اور ایسی بڑی ڈالیاں نکلتا ہے کہ آسمان کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور وہ ایسے ہی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن تنہائی میں اپنے شاگردوں کو سب باتوں کے معنی بتاتا تھا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو، آمین۔ عزیزو، آج کی انجیل مقدس بیج کی تمثیل پر مشتمل ہے کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج اگے اور بڑھے اور وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ دھیان و گیان کے نکات۔ زمین خود بخود پھل لاتی ہے، پہلے پتی پھر بالیں اور پورے دانے۔ اسی طرح رائی کے دانے کی تمثیل۔ آئیں عزیزو، آج ان چند نکات پر غور کریں کہ زمین خود بخود پھل کیسے لاتی ہے، اور بیج، خاص طور پر رائی کے دانے کی تمثیل ہمارے چھوٹے سے ایمان کو ظاہر کرتی ہے۔ عزیزو، ابتدا میں خدا نے جب تخلیق کائنات کا کام سر انجام دیا تو آدم کو زمین کی مٹی سے تخلیق کیا۔ عزیزو، مٹی میں یہ خصوصیت پہلے ہی سے موجود ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بیج ڈالا جائے تو وہ اگنا اور پھل لانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بھید ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، جس کو کوئی انسان اتنی گہرائی سے ایگزامن نہیں کرتا، اور وہ اپنے روزمرہ کے کام کاج میں لگ جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ بیج کی پیداوار اور بڑھوتی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ عزیزو، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بیج کو اپنے دل کی گہری زمین میں جگا دیں۔ یعنی اگر ہم بیج کو اپنے دل کی گہرائی میں بوئیں گے تو وہ اپنے وقت پر پھل لائے گا، لیکن اگر اوپری سطحی یعنی کہ صرف دماغی حالت تک ہی محدود رکھیں گے اور کلام مقدس کے بیج کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے تو بیج ہماری زندگیوں میں جڑ نہیں پکڑے گا اور سوکھ جائے گا۔ آئیں عزیزو، آج یہ عہد کریں کہ ہم کلام مقدس کے محض سننے والے نہ ہوں، بلکہ اس کو اپنے دل کی گہرائی میں جگہ دیں تاکہ 100 گنا پھل لائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔